عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 616 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو کتاب اللباس کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو گھسیٹتا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت کے دن جو کہ ہولناکیوں سے بھرا ہوگا، اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ 1.25 میل پر جب سورج آگ برسائے گا، زمین کو تابے کی مانند جو گرم ہوگی اور حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی اور کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا، اور گرمی کا عالم یہ ہوا کہ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے علاوہ۔ اس عالم میں ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہم پر ہو جائے، کرم ہو جائے، یہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ہمیں مل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا جو اپنے لباس کو، تہبند کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہوگا۔ پہلے تکبر کے بعد اب حضرات سن چکے ہیں، اب لباس میں بھی تکبر تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے لباس کو لمبا کرواتے تھے، تہبند کو تکبر کی نیت سے فخر سمجھتے تھے، گھسیٹتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی، فرمایا اس کو نیچے نہ گھسکاؤ، لٹکاؤ بھی نہیں، گھسیٹو بھی نہیں، بلکہ کیسے رکھنا چاہیے؟ ٹخنوں کے اوپر رکھنا چاہیے، اپنی شلواروں کو ٹخنوں کے اوپر۔ یہ کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی۔ کیا ہے یہ؟ سنت ہے۔ تو بعض رات پینٹ اتنی لمبی پہنتے ہیں، بعض کی شلوار اتنی نیچے کہ وہ جوتوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کیا چاہیے؟ بولیے، بچنا چاہیے۔ یہ خلاف سنت تو ہوگا، اور نفذ عمل وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، یعنی کہ آپ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہوگا، اسی میں نجات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر جب یہ وضاحت فرمائی نا، ابو بکر صدیق نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی تہبند بسا اوقات جلدی میں نیچے گھسیٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہارا تہبند جو گھسیٹتا ہے تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے ابو بکر ہم تجھے جانتے ہیں، تیری کیفیات کو بھی جانتے ہیں، تیرے دل کی باتیں جو ہیں اسے بھی جانتے ہیں کہ کس نیت سے ہو رہا ہے، لہذا تیرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کی طرف اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، بات میں نہیں ہوگی اور نظر رحمت بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ برباد ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا پہلا شخص تو وہ جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی نیت سے گھسیٹتا ہوگا۔ بعض لوگ کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتے تو نہیں ہیں، مگر کپڑا پہننے کے بعد تکبر ضرور کرتے ہیں، لباس پہننے کے بعد کہ میرے ایسا لباس کوئی پہننے والا ہی نہیں ہے، اور دوسرے کے لباس کو حقیر جانتے ہیں، کہتے ہیں گھٹیا ہے، میں اتنا مہنگا والا پہنتا ہوں۔ اس نظریے کو ہمیں بدلنا پڑے گا، کسی کو حقیر نہ جانے۔ دوسرے نمبر پر وہ احسان کر کے جتلانے والا، کسی پر احسان کر دیا اس کو جتلا رہا ہے،
کوئی نیکی کی، کسی کی مدد کر دی، اب اس کو تانا مار رہا ہے کہ فلاں وقت میں جانتے ہو تیرے ساتھ کیا مسئلہ تھا، میں تیرے کام آیا تھا. اب اسے لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا ہے، اس کا پردہ کھول رہا ہے. اب جو کسی کو رسوا کرے گا یاد رکھ لیے قیامت کے دن وہ خود رسوا ہو جائے گا. تیسری اور اہم بات، وہ بد نصیب جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کو عذاب دے گا، وہ ہے جھوٹی قسم کھان کا اور مال بیچنے والا. ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ خرابی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. طرح طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے مال کو بیچتے ہیں. کہتا ہے خدا کی قسم گھر سے بیچ رہا ہوں، روپیہ نہیں کما رہا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بات واضح طور پہ موجود ہے، اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ. دوسری حدیث میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی. آج ہر آدمی کہہ رہا ہے مال میں برکت نہیں رہی، مال میں بے برکتی ہو گئی ہے. ارے بندے خود غور کر، تیرے اعمال کیسے ہو گئے ہیں؟ تیری بد عملیوں کی وجہ سے تیرے مال میں برکت نہیں رہی. تو وہ کام کر رہے جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں، مال میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی ہوں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور